الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ تراویح کی نماز کے اندر 25 پارے پورے ہو گئے۔ سورہ جاسیہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے والی صورت میں بھی 24 پارہ عین ہوتا ہے، وہاں بھی اس قسم کی ایک آیت آئی ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ وہاں یہ الفاظ ہیں، یہاں یہ فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کو اپنی ذاتی نفع ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے، پھر تم کو اس نے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس سے پہلے آیت میں کہا من عمل صالحا فلنفسہ، جو آدمی نیک کام کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور جو برا کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر پڑتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم اپنے بندوں پر کرنے والا نہیں۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہوا۔ قرآن کریم میں آج ہی کہ ہم نے تراویح کی نماز میں ایک اور آیت پڑھی اور سنی ہم نے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کچھ دنیا میں تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سزا دیتا نہیں، زیادہ تر کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑ کرنا چاہے تو انسان زمین پر ایک قدم بھی رکھ نہیں سکتا ہے، اٹھا نہیں سکتا ہے، لیکن اکثر و ویعفو عن کثیر، زیادہ تر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سب آیات کو ملا کر میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی۔ میں صبح سے سوچتا تھا کہ آج میں کیا بیان کروں، مغرب بعد بھی بہت سوچا میں نے، لیکن کوئی چیز ذہن میں نہیں آ رہی تھی کس چیز پر بیان کروں۔ مغرب کی نماز کے بعد میں تراویح کے لیے آنے لگا، اس وقت میں میرے ذہن خالی تھا کہ کیا بیان کروں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے جو ہے وہ بہت زیادہ الجھن میں ہوتے ہیں، کون سی آیت کو آج بیان کیا جائے۔ کوئی ایسی بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بات بیان کیا جائے، سب سے پہلے تو میرے ذہن میں آیا، مجھے سمجھ میں آیا۔ جب میرے سمجھ میں آتی ہے تو مجھے سمجھانا آسان ہوتا ہے، جب میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر روزانہ جو ہے بحث ہوتی ہے، آج کھانا کیا بنا ہے، اس طرح بیان کرنے والے کو بھی ہوتا ہے کہ آج کیا بیان کیا جائے۔ بہرحال یہ تینوں آیات کو ملا کر مجھے ذہن کے اندر ایک بات آئی جس کو علامہ حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات کے اندر لکھا ہے کہ انسان کے لیے 4 لٹیروں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے۔ لٹیرے جانتے ہیں نا آپ، لٹیرے جانتے ہیں نا، لٹیرے لوٹ لانے والے، تو ایسے 4 لٹیرے سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر 1 لٹیرا جو ہے وہ یہ ہے ملک الموت ہے۔ ملک الموت ہماری روح کو لوٹ کر لے جائے گا۔ کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کس حالت میں آئے گا، اللہ نے سسپینس رکھا ہے، اللہ نے اس کو مخفی رکھا، کسی کو معلوم نہیں، لیکن آئے گا ضرور، ایک دن آئے گا، میری روح کو بھی لے جائے گا، آپ کو سب کو جو بھی دنیا میں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یہ معلوم ہے کہ ایک دن ملک الموت آئے گا اور میری روح کو قبض کر لے جائے گا، تو اس کے لیے مجھے کتنی تیاری کرنا چاہیے۔ اور موت اتنی یقینی چیز ہے، دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات میں اختلاف ہے۔ کوئی ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک رب کو مانتا ہے، کوئی 2 رب کو مانتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، وہ 2 خدا کو مانتے ہیں۔ ایک ایران کے اندر ایک فرقہ ہے جو 2 خدا کو مانتا ہے، یزدجر اور اہرمن۔ جتنی بھی خیر ہے اس کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، اور جتنی بھی شر ہے اس کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے۔ 2 ہو گئے نا۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، تم 2 خدا کو مت بناؤ، انما هو الہ واحد، تمہارا رب تو ایک ہی ہے۔ ایک فرقہ جو 3 خدا مانتا ہے، جیسے کرسچن جو 3 خدا مانتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ،
ان تو خیر لکم، باز آ جاؤ تین خدا کون ہے، تمہارا رب تو ایک ہی رب ہے، تو تین خدا کے قائل ہیں۔ اور ہندو جو ہے وہ کروڑوں خدا کے قائل ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر، تو ان کے یہاں تو حساب فیکٹری ہے، الہ کی معبودوں کی فیکٹری ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایسا تھا کہ گھر کا خدا الگ، سفر میں لے جا تو اس کا خدا الگ، پھر ہر ایک کا خدا الگ الگ، اتنے خدا تھے کہ عابد سے زیادہ معبود تھے اور عجیب عجیب تھے۔ ایک قصہ بھی مجھے یاد آیا، ایک صحابی نے بعد میں ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ایک بت کو اپنے ساتھ، یعنی اپنا معبود کو لے کر ساتھ میں، آج مجھے معبود نے بہت فائدہ دیا۔ انہوں نے کہا کیسا فائدہ کیا؟ نہیں کہ میں لے گیا تھا اپنے معبود کو، وہ کیا تھا کسی شکل میں تھا، مجھے راستے کے اندر کھانا پینا سب ختم ہو گیا اور بہت شدت کی بھوک لگی، تو اب کیا کروں، کھانے کا تو کچھ ہے نہیں، تو میرا معبود جو تھا نا خدا، وہ بسکٹ کا بنا ہوا تھا، تو بھوک لگی تو اس کا سر توڑ کر کھا لیا، پھر بھوک لگی اس کا ہاتھ توڑ کر کھا لیا، پھر اس کا پیر توڑ کر کھا لیا، تو آج تو مجھے میرے معبود نے بہت بڑا فائدہ دیا۔ ایسے جہالت ہے، ایسی ان کے اندر جہالت ہے نا، اس لیے اس زمانے کو یہ نہیں کہ چوری کا زمانہ، ڈکیتی کا زمانہ، بلکہ کیا زمانے جاہلیت۔ جب جہالت آتی ہے نا تو آدمی کیا کر بیٹھے، وہ رسی کو سمجھے سانپ اور سانپ کو سمجھے رسی، ایسا حالت ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اتنے معبود ان کے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے ہمیں۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلا لٹیرا جو ہے وہ ملک الموت ہے، جو انسان کی روح کو لیٹ کر لے جائے گا۔ تو ہمیں معلوم نہیں میری موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جانتا نہیں۔ دعا کرتے ہیں ہم اور کوشش کرتے ہیں، جیسی زندگی گزاریں گے ایسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی قیامت میں ایسا حشر ہوگا۔ اس لیے ہر وقت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں ایسا بھی پڑھا کروں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کبھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کبھی پڑھ لو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہو، اس کی عادت بناؤ۔ جب موت آئے گی کسی کو یاد دلانا نہیں پڑے گا کہ کلمہ پڑھو، ہماری خود زبان پر آ جائے گا۔ چلتے پھرتے اللہ کے نام بڑے، ایک ساتھ پام پڑھو، الگ الگ پڑھو۔ مٹھائی جو ہے نا وہ سب قسم کی مٹھائی نے ایک ساتھ ایک ہی بیٹھک میں کھا لو یا الگ الگ کھاؤ۔ اللہ کا ذکر تو لے، اللہ کا نام، بنے گا سب تیرا کام۔ اور آدمی جو ہے ڈرائیونگ کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو بھی اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ ذکر کے لیے کوئی لمٹ نہیں، کوئی ہر وقت کر سکتا ہے، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں۔ یہاں تک کہ ناپاک آدمی ہو، غسل جنابت اس پر ہے، اس وقت بھی ذکر کر سکتا ہے۔ تو آدمی لیکن اس کی عادت بنانا پڑتی ہے، عادت کے بغیر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو ڈرائیونگ کرتے کرتے فون کر لیتے ہیں نا، بات کر لیتے ہیں نا، آپ کو عادت ہے، تو بھائی ڈرائیونگ کرتے کرتے آپ فون کر سکتے ہیں، تو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بزرگان دین کہ دست بکار، جانتے ہیں دست بکار فارسی کا، ہاتھ جو ہے نا آپ کے کام میں ہو، دست بکار دل بیار، دست بکار دل، دل کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ یار کے ساتھ۔ کون یار؟ اللہ کے ساتھ۔ تو یہ سا ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ تو خیر ایک لٹیرا جو ہے ملک الموت ہے، جو ہماری روح کو کھینچ کر لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کا جب بھی موت کا وقت آئے، مجھے کچھ معلوم نہیں آئندہ منٹ میں یا آئندہ گھنٹے میں زندوں میں ہوں یا مردے میں ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ ایک سانس میری آئے گی نہیں آئے گی یہ بھی مجھے معلوم نہیں، لیکن ملک الموت آئے گا، ہماری روح کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا لٹیرا، میں بہت مختصر کرتا ہوں، سب چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرا لٹیرا آئے گا جب ہمیں دفنایا جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا، تو دوسرا لٹیرا آ جائیں گے کیڑے مکوڑے قبر کے، ہمارے جسم کو کھا جائیں گے۔ میں سچ بات کہتا ہوں، حق بات کہتا ہوں، مجھے جو ہے ایک تو سردی بہت لگتی ہے، دیکھو آج ڈبل پہن کر آیا ہو، سردی بہت لگتی ہے۔ دوسرا مجھے تنہائی بہت کاٹتی ہے،
اگر یہاں لندن کے ماحول کے اندر میں اگر گھر میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہ ہو گھر میں، تو مجھے وحشت معلوم ہوتی ہے، تو وحشت سے مجھے ڈر لگتا ہے کیا حال ہوگا جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا، میرا ساتھی کون ہوگا وہاں، میں اکیلا ہوں گا، بستر بھی مٹی کا ہوگا، کوئی ہوگا۔ میرے یہاں ایک مہمان آئے رات کو، ان کو میں نے کہا کہ آپ ان کو ایک روم بتایا کہ اس روم میں آپ نے سونے کا انتظام کیا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا 1 منٹ، میں اپنی کار میں سے میرا بلینکٹ لے کر آؤں اور میں تکیہ لے کر آؤں۔ میں نے کہا تکیہ بھی ہے بلینکٹ بھی ہے؟ نہیں، میں اپنا تکیے پر سوتا ہوں اور اپنا بلینکٹ یوز کرتا ہوں، میرے تکیے پر مجھے نیند آتی ہے اور میرے بلینکٹ پر نیند آتی ہے۔ میرے دوستوں، مجھے قبر میں ڈالیں گے، مجھے کون سا بلینکٹ ملے گا، مجھے کون سا تکیہ ملے گا، مٹی کا ہوگا۔ تو مجھے جانا ہے ایک دن، تو قبر کے اندر جائیں گے تو کیڑے مکوڑے جو ہے ہمارے گوشت کو کھا جائیں گے، ہماری ناکیں بہہ جائے گی، جسم کے ایک ایک چیز کو، اعضاء کو وہ کھا کر چلے جائیں گے۔ وہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو دفن کیا، اس کو جو ہے کفن دیا نا، وہ ریشم کا کپڑے کا کفن دیا۔ کچھ زمانے کے بعد قبر کھد گئی تو دیکھا کہ کیڑے جو ہے نا اس کے کفن جو ہے نا اس کو لے کر بھاگ رہے تھے، جسم کے ساتھ وہ کفن بھی لایا۔ تو اس نے کہا ہم نے کیڑوں سے کفن لیا تھا، چھینا تھا، آج وہی کیڑا ہے یہ کفن کو چھین رہا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ریشم ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ کیڑے سے بنتا ہے، تو ہم نے وہ کیڑے سے کفن بنایا تھا، آج وہی کیڑے جو ہے میری بیوی کے کفن کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، مجھے تنہائی میں رہنا پڑے، اس لیے قبر کی پکار ہے، انا بیت الدود، انا بیت الظلمت، انا بیت الوحشت۔ سن لو، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ میرے آنے سے پہلے اپنا ساتھی لے کر آنا، میرے آنے سے پہلے اپنا روشنی لے کر آنا۔ شام ہمارے ہندوستان کے اندر، آپ نے پاکستان میں دیکھا، پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں، جب لائٹ کا دور نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی یا فریزر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا ایک دوست تھا، بعد میں وہ میرا بہنوئی بن گیا، کہ اللہ اس کو، وہ بیمار چل، اللہ ان کا نام مولانا عبد القدیر صاحب، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، بھی ڈائلس کے اوپر ہے وہ۔ تو ان کے گھر، ہم سیٹے کے باہر ان کا گھر تھا، تو کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ ان کے گھر جاتے تھے۔ تو ان کی ایک بہن تھی چھوٹی سی، اور ان کی والدہ اور والد تھے، اس وقت 2 ہی بھائی تھے، بعد میں تو ان کے اور بھائی بھی ہو گئے۔ تو وہ دوڑتے دوڑتے ان کی بہن آتی تھی، وہ بھائی جان، پھر ان کے گھر جاتے تھے۔ تو ان کی والدہ جو تھی نا، سب سے پہلے ایک لوٹا دیتی تھی پانی کا، دیکھیے بیٹا آپ منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، کیوں؟ تم گرمی میں سے آئے، ٹھنڈک ہو جائے۔ پھر وہ لائٹ تو نہیں تھی، ٹھنڈا بھی اثر ملتا رہتے تو جوس ملتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک کپ پیالے کے اندر مٹکے کا ٹھنڈا پانی، اس میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ دیتی تھی اور تھوڑی شکر ڈال دیتی تھی، اور یہ ہم کو پیش کرتے ہیں، یہ ہمارا ڈرنک ہوتا تھا۔ سمجھے بات؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دن جب شروع میں آیا تھا نا، برف نکلا تھا نا جب، تو ایک آدمی اپنا کام کرتا تھا، اس نے ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر برف اپنے گھر بھیجا اور کہا تم استعمال کرنا، ٹھنڈا ہے۔ اور وہ گھر والوں نے بھی کبھی برف کھایا نہیں تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ بیٹے کو کہا وہ اوپر الماری میں رکھ دو، تمہارے ابا آئے گے جب کھائیں گے ہم۔ اب وہ ابا آئے، وہ ساتھ میں کھائیں گے، ابا آئے تو برف سارا پگھل گیا، اور اندر کیا رہ گیا؟ رومال تھا نا جس پر لپیٹا تھا، وہ رومال رہ گیا۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مردہ غائب اور کفن موجود، مردہ غائب اور کفن موجود۔ تو یہ ایسی ہماری زندگی ہے، اسی زندگی ہے۔ ایک دن دیکھو کتنی تیزی کا دن نکلے ہیں، اور اس طرح ہم لوگ دن بدن قبر کے قریب ہو رہا ہے، دن بدن ہم موت کے قریب ہو رہا ہے، لیکن ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو روزانہ پکار ہوتی ہے، تو قبر کیا کہتی ہے؟ اپنا مونس لے کر آنا، اپنی روشنی لے کر آنا۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ روشنی کیا؟ اللہ کا ذکر ہے۔ روشنی کیا؟ اچھے اعمال ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو تو نیک کام کرے گا تیرا فائدہ ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، عمل سے بنتی ہے زندگی، یہ ہاں، نہ نوری ہے نہ رانی ہے،
نہیں، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو کچھ کرنا ہے دنیا سے لے کر جاؤ، اگر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے حکام ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں جب لٹایا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں، اور 3 سوال جواب ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل۔ یہ 3 سوال ہوں گے نا، تو اس پر بھی دیکھو، میں ابھی اس وقت مجھے یاد آئی، ہمارا ذکر کہتا ہے کہ 10 منٹ سے آگے مت بڑھو، لیکن کیا کروں، میں بڑھ جاتا ہوں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب دفن کر دیتے ہیں نا، تو یہ 3 ہوں گے نا، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل۔ اس کو حل کرنے کے لیے کیا اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھا دی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالنبی کا محمد صلی اللہ تعالی وسلم نبیہ۔ یاد ہے گا 3؟ بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ یہ تینوں چیز اس کے اندر ہے۔ من ربک کا، تمہارا سب رب کون ہے؟ تو رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب ہونے سے، اللہ میرا رب ہے، اس سے میں راضی اور خوش ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ میں خوش ہوں کہ میرا دین اسلام ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبنبی کا محمد صلی اللہ تعالی وسلم رسول و نبیہ، میرے رسول حضرت محمد رسول اللہ، ان سے بھی میں راضی ہوں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو قریب رحمت کرو، والد اور والدہ دونوں کے بعد دیگر چلے گئے۔ 2 سال کا فاصلہ تھا۔ 2002 کے اندر میری والدہ چلے گئے، اور 2004 کے اندر میرے والد صاحب چلے گئے۔ تو ایک دن والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ کیا بات ہے، خیریت تو، کچھ تکلیف ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں تکلیف کچھ نہیں ہے، حالانکہ تکلیف تو تھی ان کی، پھر آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ تو انہیں کہ بس میں ایسا بیٹھے بیٹھے سوچ رہا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا کہ اے رب، تو میرا رب ہے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، اور میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اے میرے رب، تو نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی بنا کر بھیجا، میں نبی سے بھی بہت راضی ہوں، خوش ہوں میرا نبی سے، اور تو نے مجھے اسلام عطا فرمایا، اسلام سے بھی میں بہت راضی اور خوش ہوں۔ جب انسان کو موت کا وقت قریب آتا ہے اور ایسا بیمار پڑ جاتا ہے، تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو معرفت کا شراب پلا دیتا ہے۔ بہت بڑی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی اور معرفت کی شراب پلا دیتا ہے۔ پہلے میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا، والد صاحب کہتے ہیں میں سن لیتا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا ہے۔ شہزاد بات سمجھ میں آئے؟ ایک مرتبہ میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن پڑھ رہا تھا، تو وہاں انہوں نے یہ بتایا کہ جو عادی مجرم ہوتا ہے نا، چوری ڈکیتی کرنے کے عادی ہوتا ہے، اگر وہ پکڑا جاتا ہے نا، تو پولیس اس کو پوچھتا ہے، مثلا کل چوری ہوئی تھی کسی گھر میں، کل تو 8 بجے کہا تھا، تو فوراً کہہ دے گا وہ میں یوسف اسٹیشن کے بتا، تو کل فلاں کے 2 بجے کو کہا تھا، فوراً اس کی زبان پر عادی مجرم جو ہوتا ہے نا، فوراً وہ جواب دے دیتے ہیں، ان کے پاس تیاری ہوتا ہے، پکڑاتے نہیں وہ جلدی، سچ نہیں بولتے ہیں۔ تو اب اس کو سچ بلانے کے لیے پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، آج کل تو CCTV ہے نا، ہر جگہ CCTV ہے، پکڑا جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا کہتے ہیں، اس کو شراب پلاتے تھے، شراب پلاتے، وہ شراب کے اندر، نشے کے اندر کہہ دیتا تھا میں کل یہاں تھا، کل وہاں تھا، یہ چوری کی تھی فلانا۔ تو جب بیمار ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کی شراب اس کو پلاتے ہیں۔ وہ اکیلے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو سب یاد آتا ہے، اللہ میں نے بہت گناہ کیے، اللہ میں نے فلاں گناہ کیے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ اب اللہ کی ملاقات ہے۔ تو اللہ اس کو اپنی شراب محبت اور معرفت پلا دیتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بھی یاد کرتا ہے اپنی پوری زندگی کو، اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی موقع ملا اللہ سے توبہ استغفار، اللہ سے دوستی کرنے کی نہیں کرنا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اتنا مہربان ہے ہمارا اللہ، اتنا پیارا، اتنا مہربان ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صاحب کو کوئی چیز ہدیہ دی، وہ راضی نہیں ہوا، خوش نہیں، ہم بھی ہوتا نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اتردہ فتردہ، اللہ کو راضی کرتے ہیں تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن بندے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوسرا لٹیرا کون ہوگا؟ کیڑے مکوڑے۔ تیسرا لٹیرا ہوگا وارثین، مر گئے، سارے وارثین آئیں گے، مجھے کیا حق ملتا ہے، میرا کتنا بھی حصہ ہوتا ہے۔
ابھی دفن کرنے کے بعد ہی ابھی شروع ہو جاتی ہے لڑائی، بعضوں کے گھر میں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنازہ لے کر جاتے ہیں تو وارث کہتے ہیں ما اخر فلان، ما اخر فلان، فلاں نے کیا چھوڑ کر گیا، کتنی جائیداد ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنی بینک بیلنس ہے، وہ یہ باتیں کرتے پوچھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ما قدم فلان، ما قدم فلان، فلاں نے کیا چیز چھوڑ کر گیا ہے، آگے کیا بھیجا اس نے، کتنے قرآن ختم کیے، کتنی نماز پڑھی ہے، کتنی تسبیحات پڑھی ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم نے جو کچھ بھیجا ہے تم اس کو موجود پاؤ گے۔ تو تیسرا لٹیرا کون ہے؟ وارثین ہے۔ اور چھوٹا لٹیرا بہت خطرناک ہے۔ چھوٹا لٹیرا کیا ہے؟ جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کا ہم نے پیسے دبا لیا ہے، کسی سے قرض لیا اور واپس لوٹا ہی نہیں، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو بے عزتی کیا ہے، کسی کو مارا ہے، یہ سارے وارثین قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو میری امت میں مفلس کون ہے؟ اس کے بعد درہم و دینار نہ ہو، کہ نہیں میری امت کا مفلس ہوا ہے جنہوں نے اتنے نیکی کی ہوگی کہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ نیکی کی ہوگی، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ظلم کیا ہوگا، کسی کی زمین دبا لی ہوگی، کسی کے پیسے کھا گیا ہوگا۔ درہ مختار میں ہے کہ 3 پیسے کسی کے کھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہے کہ 40 نماز تمہاری مقبول اس کو دو۔ وہ سارے آ جائیں گے قیامت کے دن، وہ دعویٰ کریں گے مجھے یہ مال خرید میرا دبا لیا تھا، میری زمین دبا لی تھی، میرے پیسے نہیں دے، قرض لیا تھا واپس لوٹایا نہیں تھا، مجھے گالی دی تھی، 4 آدمی کے بیچ میں مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ مجھے اس کا بدلہ دلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں کہیں گے اچھا ٹھہرو جاؤ، میں ٹوٹنگ سے پاؤنڈ لے کر آ رہا ہوں۔ چلے گا وہاں پاکستانی روپے، ہندوستانی روپے، ڈالر کام آئیں گے؟ وہاں کیا کام آئے گا؟ نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کی اتنی نیکی اس آدمی کو دے دو۔ پھر دوسرا کھڑا ہوگا میرا یہ لیا تھا، اس کو اتنی نیکی دے دو، اس کو اتنی نیکی دے۔ حضور نے فرمایا پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوتی ہیں، ساری صاف ہو جائے گی۔ اور ابھی بھی دعوے دار کھڑے ہیں تو اللہ کہیں گے کیا کرے، اس دعوے دار کے گناہ اس پر ڈالو اور خالی ہو جائے، یہ میری امت کا مفلس آدمی ہے۔ تو یہ لٹیرا جو بڑا خطرناک ہے۔ تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، جو کچھ بوئے گا آج کاٹے گا کل۔ تو میرا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھیں بند کرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول دے اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انتبہو، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس وقت تو اس کی آنکھیں دل کی کھلتی ہیں، لیکن اس وقت فائدہ نہیں دے گا۔ تو ابھی سے الحمدللہ بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر روزے ہوتے ہیں، پھر دن میں تراویح پڑھتے ہیں، ویسے بھی ہمارے دل موم اور نرم ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ہر آدمی اپنی موت کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔